محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ جاننے والے ہیں کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں، اعتکاف میں کب بیٹھتے ہیں اور اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں اور اعتکاف کے کیا مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں آپ سیکھنے والے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو بہت ہی اچھی ہونے والی ہے، بہت ہی اچھی انفارمیشن ملنے والی ہے، کیونکہ 20 روزہ ہمارا گزر چکا ہے، 20 روزے، اور آخری عشرے میں جو اعتکاف کرتے ہیں آخری 10 دن، تو یہ 10 دن شروع ہو چکے ہیں۔ آج 21 رمضان المبارک ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کو میں اعتکاف کے مسائل اور اعتکاف کے فضائل بتا دوں تاکہ آپ اس کو جان لیں اور اس کے حساب سے آپ زندگی گزر بسر کریں۔ تو چلیے آج کی ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو دیکھیں میں کس طرح بتاتا ہوں، ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور سیکھیں اعتکاف کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دیکھیں اعتکاف۔ اعتکاف کی نیت سے اللہ کے واسطے مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی یہ تعریف ہوئی، یعنی کہ اعتکاف کی نیت سے اللہ کے واسطے مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف 3 قسم کا ہے: واجب، سنت مؤکدہ، مستحب۔ یعنی اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک اعتکاف واجب، ایک اعتکاف سنت مؤکدہ، ایک اعتکاف مستحب۔ 3 قسم ہے اعتکاف کی۔ اب اعتکاف واجب کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، اعتکاف واجب یہ نظر کا اعتکاف ہے۔ جیسے کسی نے یہ منت مانی کہ فلاں کام ہو جائے گا تو میں 1 دن یا 2 دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف واجب ہے۔ یعنی کسی نے منت مانی کہ میرا فلاں کام اگر ہو جائے، میرا فلاں مقصد پورا ہو جائے تو میں مسجد میں اعتکاف کروں گا اتنے دنوں کا، تو یہ اعتکاف واجب ہے۔ اگر اس طرح انہوں نے منت مان لی ہے تو پھر اس کو اعتکاف کرنا ہی کرنا پڑے گا، یہ واجب ہے، اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے صحیح نہیں۔ یعنی جب اعتکاف واجب کرے گا تو روزہ بھی رکھے گا اور اعتکاف بھی کرے گا۔ اعتکاف سنت مؤکدہ یہ رمضان کے پورے عشرۂ اخیرہ یعنی آخر کے 10 دن میں کیا جائے۔ اعتکاف سنت مؤکدہ کہتے ہیں کہ ابھی یعنی کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں، آخری عشرے میں جو اعتکاف کرتے ہیں 10 دن کا، اس کو اعتکاف سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ یہ آخری 10 دن کے اعتکاف، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت اعتکاف کی نیت سے مسجد میں موجود ہوا اور 30ویں کو سورج ڈوبنے کے بعد یا 29ویں کو چاند ہونے کے بعد نکلے۔ اگر 20ویں تاریخ کو بعد نماز مغرب اعتکاف کی نیت کی تو سنت مؤکدہ ادا نہ ہوگی۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ ہے، اگر سب چھوڑ دیں تو سب پکڑے جائیں گے، اور اگر ایک نے بھی کر لیا تو سب چھٹ جائے۔ یعنی کہ اعتکاف سنت مؤکدہ یہ جو ہے یہ کفایہ ہے، سنت کفایہ ہے۔ یعنی گاؤں میں اگر آپ کی ایک مسجد ہے اور اس مسجد میں آپ کے گاؤں میں سے اگر ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو آپ پورے گاؤں والے جو ہے بری الذمہ ہو گئے، گنہگار نہیں ہوں گے۔ اگر گاؤں میں سے ایک بھی آدمی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو پورے گاؤں والے گنہگار ہوں گے۔ تو اعتکاف سنت کفایہ اسی ہی بولتے ہیں۔ اس اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے، یعنی جو آخری 10 دن آخری عشرے میں رمضان کے اعتکاف کرتے ہیں 10 دن، تو اس میں روزہ رکھنا یہ شرط ہے، مگر وہی رمضان کے روزے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے آگے اعتکاف مستحب کس کو بولتے ہیں۔ اعتکاف مستحب اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت مؤکدہ کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب ہے، وہ مستحب ہے۔ اعتکاف مستحب کے واسطے روزہ شرط نہیں، یہ تھوڑی دیر کا بھی ہو سکتا ہے۔ مسجد میں جب جائے اس اعتکاف کی نیت کر لے۔ ٹھیک ہے، مطلب اعتکاف مستحب بولتے جیسے آپ مسجد گئے اور آپ کو تھکاوٹ ہو رہی ہے، تھوڑی دیر آرام کرنا چاہ رہے ہیں مسجد میں، تو آپ اعتکاف کی نیت کر لے تو آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اس کو اعتکاف مستحب بولتے ہیں، اور اس اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، روزہ رکھنا شرط نہیں، بلکہ اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت مؤکدہ یہ دونوں اعتکاف میں روزہ رکھنا شرط ہے، اور اعتکاف مستحب میں روزہ رکھنا شرط نہیں ہے۔ تھوڑی ہی دیر مسجد میں رہ کر چلا آئے، جب چلا آئے گا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ نیت میں صرف اتنا کافی ہے کہ میں نے خدا کے واسطے اعتکاف مستحب کی نیت کی۔
ٹھیک ہے، تو یہ تین چیزیں آپ نے سمجھ لیا، اعتکاف واجب، اعتکاف سنت مؤکدہ اور اعتکاف مستحب. تو یہ تین چیزیں آپ یاد کر لیں اور آگے اعتکاف کے مسائل آپ کو میں بتاتا ہوں. مسئلہ، مرد کے اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے اور عورت اپنے گھر کی اس جگہ میں اعتکاف کرے جو جگہ اس نے نماز کے لیے مقرر کی ہو. دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے آپ سمجھیں، میں اس طرح سمجھاتا ہوں آپ کو. جیسے کہ مرد جو اعتکاف کرتے ہیں اس کے لیے مسجد ضروری ہے، تو مرد جو ہے حضرات جو بھی اعتکاف کرتے ہیں وہ مسجد میں کرتے ہیں، لیکن عورت کہاں کرے؟ تو بتایا ہے کہ عورت اپنے گھر کی اس جگہ میں اعتکاف کرے جو جگہ اس نے نماز کے لیے مقرر کی ہو، یعنی کہ وہ اپنے گھر میں جس جگہ پہ ہر روز نماز ادا کرتے ہیں 5 وقت کی، اسی جگہ وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے. ٹھیک ہے. مسئلہ، معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے کو مسجد سے بغیر عذر نکلنا حرام ہے. اگر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، چاہے بھول کر ہی نکلا ہو جب بھی. یعنی کہ جو اعتکاف میں بیٹھ گیا ہے بغیر عذر، اگر مسجد سے وہ باہر نکلا، گاؤں کی طرف گیا، تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. یوں ہی عورت اگر اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکلی تو اعتکاف جاتا رہا، چاہے گھر ہی میں رہے. ٹھیک ہے. اور مسجد سے نکلنے کے 2 عذر ہیں، ایک طبعی، دوسرا شرعی. طبعی عذر یہ ہے کہ جیسے کہ پیشاب، پاخانہ، استنجا، فرض غسل وغیرہ، یہ سب جو ہے یہ طبعی غسل ہے، اس کے لیے نکلنا یہ جائز ہے، اس میں اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح مسجد میں بڑا حوض نہ ہو. شرعی عذر یہ ہے کہ جیسے عید یا جمعے کی نماز کے لیے جانا، اگر اعتکاف والی مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہو تو جماعت کے لیے بھی جا سکتا ہے. یعنی کہ دیکھیں جیسے کہ آپ ایسی ایک مسجد میں جو ہے اعتکاف میں بیٹھے جہاں پہ جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہے، وقتیہ مسجد ہے، تو آپ جو ہے جمعے کی نماز کے لیے دوسری مسجد جمعہ پڑھنے جا سکتے ہیں، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے. کہنے کا مطلب یہی ہے. تو یہ مسئلہ سمجھ گئے آپ، یہاں پہ سمجھے آپ. یہ دوسرا، معتکف رات و دن مسجد ہی میں رہے، وہیں کھائے پیے سوئے، ان کاموں کے لیے مسجد سے باہر ہوگا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. یعنی معتکف کو تو اعتکاف کرنے والے کو تو مسجد میں رہنا ہی پڑتا ہے، مسجد میں کھانا پینا اور مسجد کے جو بھی غسل خانہ ہے، وضو خانہ ہے، اسی میں وضو کرنا، غسل کرنا، سب مسجد میں 10 دن جو ہے کھانا پینا سب وہی پہ ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ، معتکف کے سوا اور کسی کو مسجد میں کھانے پینے سونے کی اجازت نہیں. یعنی معتکف جو اعتکاف کرتا ہے وہی مسجد میں کھا پی سکتا ہے، دوسرے کو اجازت نہیں ہے. اور اگر یہ کام کرنا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں جائے. یعنی کہ اگر اعتکاف کرنے والے کے علاوہ اگر مسجد میں کھانا پینا چاہے تو اس کو اعتکاف کی نیت کرنی پڑے گی. ایک ہماری طرف یہ رواج چلا ہے کہ وہ جو ہے مسجد میں افطاری کراتے ہیں رمضان کے مہینے میں. تو جتنے لوگ مسجد میں افطاری کرنے جاتے ہیں ان سب کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کی نیت کر لے، کیونکہ مسجد میں بغیر اعتکاف کرنے والے کو کھانے پینے سے منع فرمایا گیا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. تو اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ضروری اہم مسائل اعتکاف کے تھے، اس کو آپ یاد کر لیں. اعتکاف کی فضیلت میں نے آپ کو بتائی ہے. تو دوستو اسی طرح اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس چینل پہ ابھی قرآن پاک کی بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی 2 بجے تک انشاءاللہ 14واں پارہ. اس کے بعد جو ہے ہر دینی چیزیں اس چینل کے ذریعے سیکھیں گے. پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.